السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو سورہ فاتحہ کے چند بہت ہی خاص اور مجرب وظائف بتاؤں گا۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے احادیث میں باکثرت روایات وارد ہوتی ہیں۔ اس سورت کی بے حد فضیلت ہے، اس میں ایک خاص طاقت چھپی ہوئی ہے۔ یہ اتنی فضیلت والی سورت ہے کہ اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نماز میں اول اس کی تلاوت کرنے کو فرض کر دیا ہے۔ اس کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں۔ بزرگان دین اور اولیاء کرام نے اس کے بے شمار فوائد بیان کیے ہیں۔ خود احادیث میں بھی جگہ جگہ اس کے فضائل و فوائد ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل نے اوپر آسمان سے دروازہ کھلنے کی سی آواز سنی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور پھر اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ بس اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا، آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان میں سے جس ایک حرف کی بھی تلاوت کریں گے تو وہ چیز آپ کو عطا کر دی جائے گی۔ ناظرین، اس حدیث سے سورہ فاتحہ کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی کتنی اہمیت ہے۔ ساتھ ہی سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی فضیل و برکات میں کافی اہمیت کی حامل ہیں۔ سورہ بقرہ اور اس کی آخری آیات کے فضائل و فوائد کے حوالے سے انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ضرور بات ہوگی۔ ابھی کے لیے صرف سورہ فاتحہ کے فضائل و فوائد بیان کیے جائیں گے۔ ناظرین، سورہ فاتحہ مکی سورت ہے، اس میں 7 آیات ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت نہ بتا دوں؟ تو ہم نے عرض کی کہ ضرور بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہے، یہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا ہوا۔ کنز الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140 میں ایک حدیث شریف نقل کی گئی ہے، جس کسی نے گھر میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ لی تو اس گھر والوں کو اس دن کسی انسان یا جن کی نظر نہیں لگے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے قرأت کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مجھ سے مانگے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس میں یعنی سورہ فاتحہ میں سے آدھی قرأت میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری شان بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو مانگے اس کے لیے وہی ہے۔ ناظرین، یہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان کا واقعہ ہے جو میں نے بیان کر دیا۔ اس کے مزید فضائل کے حوالے سے یہ ایک حدیث ملاحظہ کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے ابی سنو۔ وہ آواز سن کر متوجہ ہوئے لیکن جواب نہ دیا۔ نماز جلدی جلدی پوری کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول آپ پر سلامتی نازل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وعلیک السلام، یعنی تم پر بھی سلامتی نازل ہو۔ ابھی جب میں نے تمہیں بلایا تو تم میرے پاس کیوں نہ حاضر ہوئے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اب تک جو وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے اس میں سے تجھے یہ آیت نہیں ملی جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والوں، تم اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو بجا لاؤ۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، اور آئندہ انشاءاللہ ایسی بات نہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ میں تمہیں ایسی صورت سکھاؤں جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ زبور، اور نہ ہی قرآن پاک میں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ضرور سکھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں تم قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، حتیٰ کہ قرآن میں بھی اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ یہی سبع مثانی ہے اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا اس صورت کی کتنی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بخوبی پتہ چلتا ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جو چیز جس قدر جامع صفات و کمالات ہوتی ہے اس کے اسی قدر زیادہ نام وجود میں آتے ہیں۔ سورہ فاتحہ فضائل و فوائد کے اعتبار سے نہایت ہی جامع ترین صورت ہے۔ مفسرین کرام نے اس کے 27 نام بیان کیے ہیں، جن میں سے چند مشہور نام یہ ہیں: فاتحہ یعنی رحمت و برکت اور علوم و حکمت کے دروازے کھولنے والی، فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب الہی، قرآن حکیم کے اسرار و معارف کی چابی، ام القرآن یعنی قرآن حکیم کے مضامین کا خلاصہ اور ماخذ، سبع مثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں، سورۃ الحمد یعنی اللہ کی حمد و ثنا اور مناجات والی صورت، سورۃ الکنز یعنی فضائل و برکات اور اسرار و رموز کا خزانہ، سورۃ الشفا یعنی تمام روحانی جسمانی امراض کی دوا۔ یہ چند مشہور و معروف نام ہیں جو مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں۔ ناظرین، اس کے ناموں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کے کتنے زیادہ فضائل ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے۔ رات کے وقت ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ ڈالا۔ تھوڑی دیر میں اچانک ایک عورت آئی اور ان سے کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، تو کیا تم میں سے کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ تب ایک صحابی اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ وہ یعنی ابو سعید خدری جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن جب انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی۔ چنانچہ سردار نے اس کے شکرانے میں ابو سعید کو 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے بھی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا۔ ہم نے کہا کہ اچھا، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم نے مدینے پہنچ کر سفر میں پیش آئے واقعے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید خدری نے کیسے جانا کہ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے، اور جاؤ یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگانا۔ ناظرین، اس پیاری سی حدیث اور خوبصورت سے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ بتا سکوں کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ کوئی ایسی بیماری نہیں، چاہے روحانی ہو، جسمانی ہو، غرض کسی بھی طرح کی بیماری ہو، اس کا علاج سورہ فاتحہ سے ممکن ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے واقعے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہر بیماری کا علاج سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اس سورت کو سورۃ الشفا اسی لیے کہا جاتا ہے، اور صحابہ کرام اور بزرگان دین، اولیاء کرام اور صوفیاء کرام اس سورت کو بیماریاں دور کرنے میں پڑھتے رہتے تھے، اور اپنے تجربات کی بنا پر انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن سے بڑا دنیا میں کوئی معالج نہیں، کیونکہ یہ براہ راست حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا ہے۔ اس میں مومنین و مومنات کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جس کے متعلق اس میں رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی کے خاص وظیفہ بنا لیں، ہر بیماری میں اس کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک دیں۔ دنیا کی کوئی ایسی بیماری نہیں سوائے موت کے جو سورہ فاتحہ کے دم سے ٹھیک نہ ہو، بس شرط یہ ہے کہ یقین ہونا چاہیے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 3420 میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے۔ یہ حضرت خارجہ بن سلت رضی اللہ عنہ کے چچا سے روایت ہے کہ ان کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا، تو وہ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھلائی لے کر آئے ہیں تو ہمارے اس آدمی کو ذرا جھاڑ پھونک دیں۔ پھر وہ انہیں رسیوں میں بندھے ہوئے ایک پاگل شخص کے پاس لے کر آئے۔ انہوں نے اس پر 3 دفعہ صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے رہے۔ جب وہ اسے ختم کرتے تو منہ میں تھوک جمع کرتے، پھر تھو تھو کرتے۔ پھر وہ شخص ایسا ہو گیا گویا کہ اس کی گرہیں کھل گئیں، اس کا پاگل پن ٹھیک ہو گیا اور ایسا تازہ دم ہو گیا کہ جیسے کسی بندے ہوئے شخص کی گرہیں کھول دی گئی ہوں۔ تو ان لوگوں نے انہیں کچھ دیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے دھڑک کھاؤ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ لوگ تو جھوٹا منتر پڑھ کر کھاتے ہیں، آپ سچا منتر پڑھ کر کھا رہے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ ان کو اجازت دی، جھاڑ پھونک کے عوض میں جو ملا ہے وہ حرام نہیں، جائز ہے۔ ناظرین، آپ کو سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پاگل انسان کو کلام اللہ شریف کی برکت سے شفا ہو سکتی ہے تو پھر کسی اور کو کیسے نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، اللہ ہر کسی کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، کبھی کسی کو خطرناک اور موذی مرض میں مبتلا نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی بھی بیماری کا شکار ہو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اسے زندگی کی امید رکھنی چاہیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ کا عمل کیا کرے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ ہر بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہو یا سوچ رہی ہو کہ میں تو ڈاکٹری یا حکیمی علاج بھی کروا رہا ہوں تو کیا اس کے ساتھ اس سورہ فاتحہ کا علاج بھی کر سکتا ہوں؟ تو ہاں، کر سکتے ہو۔ دوا یا جڑی بوٹی اپنا کام کرے گی اور کلام اللہ شریف کی فضائل و برکات سے بھری صورت سورہ فاتحہ اپنا کام کرے گی۔ اس مقصد کے لیے صرف اتنا کرنا ہے کہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ آخری علاج ہے۔ اس علاج کے بعد انشاءاللہ جو بھی بیماری ہے، جس بھی قسم کی بیماری ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ ہر طرح کی بیماری چھوٹی بڑی کوئی بھی ہو ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اس وظیفے کے خاص طریقہ ہے جو اولیاء کرام بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اور اس طرح کہ بسم اللہ کی میم کو سورہ فاتحہ کے لام کے ساتھ ملانا ہے۔ مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ اسی طرح سے پوری سورت آخر تک پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عمل صبح و شام 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی کے گلاس پر دم کر کے پانی پی لینا ہے اور اپنے ہاتھوں پر بھی دم کر کے پورے جسم پر جہاں تک آسانی سے ہاتھ پہنچ سکیں تو ہاتھ پھیر لیں۔ اس کی کوئی فکر نہیں کہ پہلے پانی پر دم کر لیں یا ہاتھوں پر دم کر لیں۔ بس ویڈیو میں بتائے ہوئے طریقے سے اس عمل کو صبح و شام یقین سے کریں۔ انشاءاللہ بیماری سے 100% شفا ملے گی اور بیمار بالکل تندرست و صحت مند ہو جائے گا۔ یہ آزمودہ عمل ہے، اسے ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ خود دیکھ لیں گے۔ یہ تھا آج کا عمل۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ اپنے لیے یا اپنے کسی عزیز کے لیے خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں تو بھی کومنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لکھ کر ہمیں کومنٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کریں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ اور اگر آپ نے میرے اس چینل یعنی آزمودہ وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے۔ میں اس چینل پر آپ کے لیے ایسی ہی اچھی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔